بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ جہاں کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب کی ضرورتیں پوری کرے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا کرے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرمائے، جن کے جوڑے نہ بن سکے ہوں ان کے گھر بسا دے، انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، نیک جوڑے نیک نصیب عطا فرمائے۔ جو خوش نہیں ہیں اللہ ان کو خوشیاں عطا فرمائے، جو خوش ہیں صحت مند ہیں سب کو ٹھیک ٹھاک صحت مند تندرست رکھے، خیر و بھلائی خیر و عافیت سے رکھے۔ 27ویں رجب جسے شب معراج کہہ کر منایا جاتا ہے، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس رات کو مناتا ہے، اس رات عبادتیں کرتا ہے، اور اس رات نہ جاگنے والا انسان، نہ جاگنے والی عورت بھی عبادت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ تو ایک سوال ہے کہ آیا آپ نے کبھی اس رات میں عبادت کرنے کے سلسلے میں تحقیق کی ہے، علماء سے پوچھا ہے؟ اگر کہیں پڑھ لیے ہیں، کہیں سن لیے ہیں، اگر پوچھ بھی لیا ہے آپ نے اور اس کے بعد بھی آپ یہ کرتے ہیں، تو آپ کیا یہ کبھی سوچے ہیں کہ کیا یہ عالم کا کہنا درست ہوگا؟ آپ نے کسی ایک کو سن لیا، ان سے پوچھ لیا اور مطمئن ہو کر اس رات عبادت کرنے لگے، شب معراج آپ منانے لگے، اور ہر سال آپ شب معراج مناتے ہیں، جس طرح شب برات بھی مناتے ہیں اسی طرح شب معراج بھی مناتے ہیں، تو اس بارے میں تحقیق آپ کی کس حد تک پہنچی ہے؟ آیا یہ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ سنت ہے یا خلاف سنت ہے؟ دین ہے یا خلاف دین ہے؟ دین کا حصہ ہے یا دین میں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ فرماتا ہے سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کا سفر کروایا ایک رات مکہ سے، بیت الحرام سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ یہاں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا تھا ایک رات۔ یہ دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جبریل علیہ السلام ایک رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں لے کر بیت الحرام مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد الاقصی لے گئے۔ مسجد الاقصی، فلسطین، بیت المقدس، مسجد الاقصی، اور وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر ہوا، وہاں سے آسمانوں کی سیر کی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بیت الحرام سے اس واقعہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہے۔ پھر مسجد الحرام سے، مسجد الحرام مکہ سے مسجد الاقصی تک پہنچے، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل آپ کو لے گئے۔ پھر آسمانوں میں انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، آسمانوں میں انبیاء کرام علیہم السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا، انہیں ویلکم کیا، سب نے خوش آمدید کہا، اور کسی نے انہیں نبی صالح، ابن صالح کہا، اور کسی نے انہیں نبی صالح، اخ صالح کہا۔ جو وہ خود انبیاء تھے جو اس دنیا سے گزر گئے تھے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
آسمانوں میں ملاقات ہوئی. ان کی ملاقاتیں ہوئیں، سب نے ان کو ویلکم کہا، ان کا خیر مقدم کیا، اور سب نے ان کو کہا باری باری. جب وہ آگے آگے بڑھتے گئے، جبریل علیہ السلام لے کر ان کو آگے آگے پہنچتے گئے، تو ایک ایک نبی سے ملاقات ہوئی. اس طرح ہر بار ایک نبی نے ان سے کہا نبی صالح و ابن صالح. دنیا میں وہ جو ان کو دیکھے نہیں تھے، وہاں پر ان سب سے ملاقاتیں ہوئیں. دنیا میں انسان اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو کہاں دیکھ سکتا ہے؟ جو مر چکے ہوتے ہیں وہ دنیا میں پھر لوٹائے نہیں جاتے. وہاں مگر آسمانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقاتیں ہوئیں. انبیاء نے انہیں نبی صالح و ابن صالح، بعض انبیاء نے انہیں، اکثر انبیاء نے انہیں نبی صالح ابن صالح کہا کہ آؤ نیک نبی، آؤ نیک بیٹے. وہ خود انبیاء تھے، وہ خود اللہ کے برگزیدہ رسول تھے، بزرگ ہستیاں تھیں، سب نیک تھے، سب نبی تھے، سب انبیاء تھے. اور ان کے پاس ایک نبی کی آمد ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، اس امت کے نبی. سارے ہی انبیاء ہیں، سارے ہی ہمارے انبیاء ہیں، لیکن اس امت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کے پاس آمد ہوئی آسمانوں میں، تو ان کو دیکھ کر سب نے ان کو ویلکم کہا اور خیر مقدم کیا ان کا، اس طرح کہ آؤ نیک نبی، آؤ نیک بیٹے. تو بیٹے ان لوگوں نے کہا جو دنیا میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود بڑے تھے اور سب انبیاء تھے، اور بیٹا کہا ان کو. نبی تو وہ سب تھے، وہ بھی نبی، وہ بھی انبیاء. آؤ نیک نبی. تمام انبیاء نیک ہوتے ہیں، ان میں کوئی برے گناہ گار نہیں ہوتے، سب معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک صاف. سارے نبی معصوم ہوتے ہیں، ان کے کوئی گناہ نہیں ہوتے. لیکن یہ کہنے کا ایک انداز ہے، ان کو اس طرح کہا آؤ نیک نبی، آؤ صالح نبی، آؤ اچھے نبی. تو مطلب یہ ہے کہ وہ سارے اچھے ہیں، مگر بولنے کا انداز ہے، ایک بہت بڑا ڈھنگ اور سلیقہ ہے، اچھائی سے کسی کو مخاطب کرنا، اچھے الفاظ میں کسی کو بلانا، پکارنے سے مطلب ندا دینا، آواز دینا، نام لے کر انسان کو بلاتا ہے آئیے. ندا سے وہ ندا مراد نہیں ہے جیسے یا رسول کہتے ہیں لوگ. یا کا لفظ اللہ کے لیے خاص ہے، وہی حاضر و ناظر ہے. انبیاء حاضر و ناظر نہیں ہوتے، وہ مخلوق ہیں. انسان جیتے لوگوں میں کہہ لیتا ہے اے فلان، تو اس کا مطلب اے فلان یا فلان، تو وہ الگ بات ہے. وہ حاضر و ناظر نہیں، وہ خود زندہ ہے، سامنے موجود ہے. اس وقت وہ خیر مقدم کر رہے تھے، آؤ پیارے نبی، آؤ اے نبی، اچھے نبی، آؤ اے بیٹے، ویلکم کر رہے تھے. وہ جب وہ آنے لگے ان کے پاس، ان سے ملاقاتیں ہوئی، تو انہوں نے اس طرح کہا. لیکن یہاں عیسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا اخ صالح نبی صالح، آئیے اے نیک نبی، صالح نبی، آئیے اے نیک بھائی کہا انہوں نے.
اور عیسیٰ علیہ السلام کا ایک وقت نزول ہوگا اور وہ بھی اسی شریعت پر پیروی عمل کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے. وہ بھی نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی، مگر انہوں نے یہاں جو کہا اخ صالح نبی صالح اخ صالح، آئیے نیک نبی، آئیے نیک بھائی، مطلب بھائی کہہ کر مخاطب کیا اور انہیں ویلکم کیا. دوسرے انبیاء نے بیٹا کہہ کر انہیں ویلکم کیا. نبی تو سب ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی ہیں، رسول ہیں. تمام انبیاء برگزیدہ انبیاء و رسول ہیں. کوئی نبی ہوتے ہیں، کوئی رسول ہوتے ہیں، کوئی نبی بھی ہوتے ہیں، رسول بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد آسمانوں کی سیر ہوئی. پھر وہاں سے جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کر دیں. 50 نمازیں، اللہ نے 50 نمازیں فرض کیں. جب وہ لے کر لوٹ رہے تھے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا اللہ نے کیا فرض فرمایا آپ کی امت پر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 50 نمازیں فرض کی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اتنی طاقت، اتنی قدرت وہ نہیں رکھتی ہے، اتنا صبر، اتنا برداشت ان کے اندر نہیں ہے، اتنا تحمل ان میں نہیں ہے. آپ جائیے، دوبارہ اللہ کے پاس جائیے، اللہ کے حضور جا کر نمازیں کم کروائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے گئے اور کچھ نمازیں کم کر دی گئیں. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ پھر جائیے اور کم کروائیے. پھر چلے گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کم کی گئیں. پھر اس کے بعد آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہی کہا آپ پھر جائیے، آپ پھر جا کر نمازیں کم کروائیے، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. اور جب ہوتے 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 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہنے کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ پھر جائیے، آپ کی نماز، آپ کی امت وہ نمازیں، اتنی نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی. 5 وقت کی نماز بھی آپ کی امت نماز نہیں پڑھ سکے گی، آپ جا کر اور کم کروائیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے، میں کیسے اپنے رب کے پاس جا کر کم کرواؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں جاؤں اللہ کے پاس اور کم کرواؤں. اللہ نے جب نمازیں فرض کیں تو کہہ دیا کہ اب 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن ان کا اجر و ثواب 50 کا ہوگا. اور اللہ کا قول نہیں بدلتا. نمازیں فکس ہو گئیں، یہ آپ لے کر آئے. آسمان میں آپ کو نماز بخشی گئی، نماز عطا کی گئی، ایسا بڑا تحفہ. آپ وہاں جانے کے بعد آپ کو یہ نمازیں عطا کی گئیں. لیکن کیا اس آیت سے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس کا جو اولین حصہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یہ کہ اللہ نے رات کا سفر کروایا اپنے ایک بندے کو مسجد الحرام مکہ سے مسجد الاقصی تک. یہ ثابت ہے، اس میں کوئی انکار نہیں. حدیث صحیح ہے، قرآن کی آیت ہے، حدیث میں اس کا متعدد حدیث آئی ہیں، حدیث صحیح ہیں. بعض روایتیں ضعیف ہیں، بہت زیادہ ضعیف ہیں. جیسا کہ ایک روایت ہے جو بہت زیادہ ضعیف ہے، وہ ماننے کے لائق نہیں ہے. اس کو صحیح مان لینا غلط ہوگا، کیونکہ علماء محدثین نے، ائمہ حدیث نے اس کو بہت زیادہ ضعیف کہا ہے. ضعیف جداً، بہت زیادہ ضعیف. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ام ہانی اپنی چچا زاد بہن
ہانی بنت ابی طالب کے گھر سوئے ہوئے تھے اور وہاں سے آپ کا سفر ہوا. جبریل علیہ السلام وہاں آئے اور آپ کو لے گئے. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے. صرف وضاحت کے لیے اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ ایک حدیث اس طرح بھی آئی ہے، وہ ضعیف ہے، لیکن صحیح حدیثیں بیان کرنا چاہیے. صحیح حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے میرے گھر سے لے جایا گیا. صحیح حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مکان سے سفر پر لے جایا گیا. جبریل علیہ السلام آئے، جبریل علیہ السلام نے سفر کروایا، وہ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے. پھر مسجد الاقصیٰ پہنچے، پھر وہاں سے آسمانوں کی آپ نے سیر کی، وہاں کا سفر ہوا، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر اللہ نے آپ پر نماز فرض کی. یہ سارے واقعات پیش آئے، یہ سب صحیح ہے، درست ہے. چند روایتیں کچھ بہرحال ضعیف حدیثیں ہیں اور کچھ نہ ماننے کے لائق باتیں ہیں، انہیں نہ مانا جائے گا. لیکن جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ان کے مکان سے سفر پر لے جایا گیا، اور یہ بھی ہے کہ انہیں حرم سے لے جایا گیا. وہ حرم میں آرام فرما تھے، حرم میں موجود تھے. تو اب وہ مکان ہی تھا ان کا، یا وہ حرم یعنی مسجد الحرام جو مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے آس پاس کا جو علاقہ ہے، عبادت کے لیے جو مخصوص عمارت ہے، اس کے احاطے میں، اس وقت تو عمارت مخصوص نہیں تھی، لیکن اس احاطے میں جو آس پاس میں خانہ کعبہ ہی کے پاس سے آپ کو لے کر گئے جبریل علیہ السلام، یا ان کے مکان سے لے کر گئے. بہرحال یہ دونوں صحیح حدیثیں ہیں. تو ایک تو حدود حرم کافی وسیع ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان بھی اسی میں آ جاتا ہے. اب اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے وضاحتیں اور ہوتی ہیں، لیکن بہرحال حدیث جو صحیح ہے وہ یہی ہے. اور بھی حدیثیں کافی وارد ہیں، متعدد الفاظ میں، مختلف الفاظ میں حدیثیں آئی ہیں، ان میں صحیح بھی ہے اور کچھ ضعیف بھی ہے. بہرحال ہمارا کہنا جو ہے وہ صحیح حدیث کو لے کر ہے کہ یہ صحیح حدیث کی روشنی میں یہ بات مانی جاتی ہے اور ماننا چاہیے. یہ درست ہے کہ سفر ہوا تھا، یعنی لیلۃ الاسراء والمعراج، اس رات کا سفر ہوا تھا. اس کو لیلۃ الاسراء والمعراج کہتے ہیں، شب قدر کی رات کہتے ہیں. لوگوں نے بنا لیا ہے، یہ اللہ نے نہیں دیا. یہ لفظ، یہ نام، یہ الفاظ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے الفاظ نہیں ہیں. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، لوگوں نے بنا لیا ہے. وہ شب معراج ہے، وہ شب برات ہے، یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے الفاظ ہیں، من گھڑت حدیث سے لیے گئے ہیں. من گھڑت مطلب جھوٹی حدیثیں. کوئی لکھ کر کہہ دے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اس کو ہم سچ کیسے مان لیں؟ تاریخ میں ایسا ہوا ہے، بہت سے رافضیوں نے اور متعدد لوگوں نے، گمراہ قوموں نے تہ خانوں میں بیٹھ کر چھپ کر جھوٹی حدیثیں گھڑیں، جھوٹی حدیثیں بیان کی، لکھیں اور ان کو پھیلا دیا حدیثوں کے درمیان میں. راوی بن گئے وہ لوگ، یہ سمجھنے لگے کہ یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے. تب سے علم حدیث میں بہت زیادہ گرفتیں پیدا ہوئیں، بہت زیادہ پابندیاں لگائی جانے لگیں. حدیث ہے کیونکہ اس کی حفاظت کرنا ضروری تھا، اور راوی ہوئے اس کے لیے وہاں سے سند جاننے کی ضرورت پیش آئی. صحابہ کے درمیان پوچھ تاچھ ہوتی ہے، کیا آپ نے سنا ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے یا فرماتے سنا ہے، یا یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس طرح صحابہ تحقیق کیا کرتے تھے. علم کی بڑی اہمیت ہے. آیت کے بارے میں کیا فرمائے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث جو آپ کی موجود تھیں اس بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمان آپ کا تھا، وہ ثابت ہے یا نہیں ہے. دوسرے صحابہ سے پوچھتے، ایک صحابہ سے پوچھتے، اور تحقیق کر کے جب پائے تک یعنی تحقیق پختہ ہو جاتی، بات صحیح ہے غلط ہے، تو اس کو اختیار کرتے یا اس کو ترک کرتے. جو بات صحیح ہوتی اس پہ عمل کرتے، جو بات غلط ہوتی، جو حدیث، جو آپ کا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو حدیث غلط ثابت ہوتی اس کو ترک کر دیتے. اور صحابہ میں یہ بہت کم ہوا کرتا، پھر اس کا زیادہ ہونے لگا تابعین میں، ان کے بعد والے لوگوں میں بہت بعد میں. بہرحال آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. صحابہ میں جو تحقیقات تھیں بہت پختہ تھیں، اور وہ صحیح حدیثیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین آپ لوگ کے درمیان رہتے. اس میں جھوٹ ملنے کی گنجائش بہت کم ہوا کرتی تھی،
بلکہ نہ کے برابر، سبحان اللہ. لیکن کوئی غلطی سے کچھ کر بیٹھتے تو دوسرے صحابہ ان کی اصلاح فرماتے. بہت سے واقعات ہیں. بہرحال مختصر یہ کہ تحقیق کی ضرورت اس وقت بھی تھی، تحقیق کی ضرورت بعد میں بھی ہوئی، صحابہ کے بعد، تابعین میں اور ان کے بعد کے زمانوں میں، اور آج بھی ضرورت ہے. لیکن آج تحقیق آسان ہو گئی ہے. امام بخاری یا مسلم جیسا دور نہیں ہے، یا تابعین جیسا دور نہیں ہے. وہ اہل بدعت کو دیکھ کے دور ہو جاتے ان سے. اتنے سخت ہوتے. امام مالک نے تو کہا یا تو تم اٹھ جاؤ یا تو میں اٹھ جاؤں گا. یعنی جگہ چھوڑ کے ایک مجلس میں بیٹھے ہیں تو یا تو تم یہاں سے اس مجلس سے اٹھ جاؤ یا پھر میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا، مجھے نہ بیٹھنا ہے بدعتی کے ساتھ. وہ سخت دور تھا، کیونکہ بدعتیں اس وقت شروع ہونے لگی تھیں. بدعتیں گھڑنے لگے تھے لوگ دین میں، دین کے نام پر اس کو دین بتا کر اسلام میں داخل کرنے لگے تھے لوگ. عبادتیں، امور، معاملات، اقوال، حدیثوں کے نام پر گھڑی ہوئی حدیثیں. بہت سنگین دور تھا. تو اتنا سخت ہوتے تھے وہاں اس زمانے کے بزرگان، وہ سلف صالح علماء دین، محققین، مفسرین بہت سخت ہوا کرتے تھے. بدعتی کو یعنی بدعتی انسان کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتے تھے. اتنا بڑا جرم تھا وہ، حقیقت میں جرم تھا. ان کی نظر میں بہت پہاڑ جیسا، زمین و آسمان جیسا بوجھ بدعت پیدا کرنا ایسی بڑی بات تھی، جو ان کے بعد ہوتے 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 وہ بوجھ لوگوں پہ آسان ہو گیا. کیونکہ بہت زیادہ بدعتیں، گمراہیاں پیدا ہو گئی دین کے نام پر. دین میں خلط ملت کر دی گئی، ملاوٹیں ہو گئی دین کے اندر. لیکن دین ہمیشہ محفوظ رہا اور رہے گا. وہ کیسے رہے گا؟ علماء حق کے ذریعے رہے گا باذن اللہ تعالی. اس زمانے میں جو تحقیقات کی گئیں الحمدللہ آج میں موجود ہیں. علماء ہمیشہ تحقیق کرتے رہتے ہیں. تحقیق شدہ مواد ہی بیان کرتے ہیں، وہی بیان کرنا چاہیے. پھر آج بھی ہمیں تحقیق کی ضرورت رہتی ہے. تو کیا آپ شب معراج منانے سے پہلے آپ نے کسی عالم سے پوچھا؟ اگر پوچھا ہے تو کیا اس عالم کا قول ان صحابہ، ان بزرگان دین، سلف صالح، صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، کیا ان کے قول کے مطابق ہے اس عالم کا قول؟ وہ روایتیں، وہ دلائل اگر ہے تو الحمدللہ. اور یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو انسان شب معراج مناتا ہے وہ غلط ہے سراسر. اس کا عمل غلط ہے، اس کا ماننا غلط ہے، اس کے دلائل غلط ہیں، وہ کرنا غلط ہے. جس انسان سے اس نے پوچھا ہوگا، جس عالم سے اس نے سیکھا ہوگا، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ وہ صحابہ کے قول کے موافق نہیں ہے، مخالف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل نہیں ہے، اس کے مخالف ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے. جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ اس میں سے نہیں ہے، اس کا وہ حصہ نہیں ہے. ملایا گیا ہے اس کے اندر دین کے نام پر. کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شب معراج نامی کوئی عبادت ہوتی، کوئی رات ہوتی، کوئی لیلہ ہوتی، یعنی لیلۃ القدر کا اللہ نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، ایک رات. لیلہ رات کو بولتے ہیں، لیلا مجنوں کو نہیں. وہ الگ الفاظیں. ایک رات. اسلام میں یہی ثابت نہیں ہے کہ وہ رات کون سی تھی. مانا کہ اللہ ایک رات کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، وہ رات ہی تھی، وہ دن نہیں تھا. وہ بالکل بالیقین رات تھی. اللہ فرما رہے ہیں وہ رات تھی. رات کا سفر ہوا، ایک رات کا سفر ہوا تو رات تھی، وہ رات ماننا ہے. لیکن یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ وہ رات 27ویں شب ہے وہ، یا 27ویں رجب ہے وہ. نہیں ماننا ہے اس طرح سے. وہ رات تو رات کی بات دور کی بات، صرف اتنا مانا جاتا ہے کہ وہ رات تھی، دن نہیں تھا. جب سفر ہوا تھا، جبریل علیہ السلام آ کر آپ کو لے گئے تھے، وہ رات ہی تھی. رات کا سفر ہوا تھا، آسمانوں کی آپ نے سیر کی، وہ رات میں ہوا تھا. لیکن وہ رات کون سی تھی؟ یہ رات بھلا دی اللہ نے. یہ تاریخ میں، یہ اسلام میں، یہ دلائل میں محفوظ نہیں ہے، لکھا نہیں گیا، محفوظ نہیں ہے، کہ کوئی نہیں جانتا وہ رات کون سی تھی. پھر لوگوں نے کہاں سے گھڑ لیا ہے کہ وہ 27ویں شب تھی، 27ویں رجب تھی وہ. اور راتوں میں مناؤ، عبادتیں کرو، جاگو، کھاؤ پیو، آرام کرو. آرام نہیں، عذاب ہے وہ عبادت نہیں، عذاب ہے وہ.
کیونکہ وہ ایسا عمل کر رہے ہیں، لوگ ایسی عبادت کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ امام الانبیاء، امام المتقین، پرہیزگاروں کے امام تھے، عبادت کوئی نہیں چھوڑتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عبادت نہیں چھوڑتے تھے۔ اور سب سے زیادہ امام المتقین ہونے کے بعد کون امام رہ جاتا ہے؟ سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے۔ ان جیسی کسی نے عبادت نہیں کی، نہ کر سکتا ہے، نہ کرے گا کوئی۔ پھر وہ کیسے چھوڑ دیے؟ شب معراج کی رات منانا کیسے چھوڑ دیا آپ نے؟ چھوڑا نہیں، کیا نہیں ہے، کیونکہ وہ ویسی کوئی رات ہے ہی نہیں۔ پھر صحابہ نے نہیں کیا۔ ہماری بات نبی کے بعد بات ختم، سمجھانے کے لیے بولتے ہیں۔ پھر صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، اور آج تک بھی ایسا الحمدللہ طبقہ موجود ہے جو وہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن جو گمراہ ہو گئے ہیں لوگ، ان کو گمراہ کیا گیا ہے۔ قلیل معلومات، کمزور علم، بے بنیاد، بے تحقیق علم، ویسا علم ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ ویسے علم رکھنے والے علماء نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ ویسے علماء کو اللہ ہدایت دے۔ ہم سب کے بھلائی میں کہہ رہے ہیں، سب کے لیے خیر چاہتے ہیں، کسی کے لیے شر نہیں چاہتے۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں مزید ہدایت عطا فرمائے، ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ جو غلط ہیں، جو گمراہ ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے، ان کو صحیح فقہ عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، علم کی صحیح سمجھ، صحیح تحقیق عطا فرمائے، صحیح نتیجے تک پہنچ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب کو۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، مسلمان بھائی بہنوں، جو لوگ یہ رات مناتے ہیں شب معراج کے نام پر، ان کا وہ رات منانا غلط ہے، دیگر الفاظ میں وہ بدعت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات پیدا کرے جو اس میں نہیں ہے تو وہ رد ہے، یعنی مردود ہے، ٹھکرا دی جانے والی بات ہے، ٹھکرا دی جانے والی عبادت ہے، ٹھکرا دی جانے والی دلیل ہے، نہ ماننے والی دلیل ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے صحیح علم کی تحقیق میں جانا چاہیے، صحیح علم حاصل کرنا چاہیے، چاہے ایک بات ہی کی کیوں نہ ہو، دلیل رکھنی چاہیے، اور دلیل صحیح ہونی چاہیے۔ من مانی کی باتیں اس میں داخل نہ ہوں۔ وہ علماء کرام جو قال اللہ قال رسول کی باتیں کہتے ہیں، ان کو فالو کیا جائے۔ مطلب یہ کہ ان کے علم کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ تمام انبیاء، علماء اسلام، خواہ امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، یا دیگر ائمہ اسلام ہوں، پیروی ان کی نہیں کی جاتی ہے۔ مفہوم لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے۔ پیروی ان کے علم کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے۔ علماء، ائمہ اسلام، مشائخ اسلام کے علم کی روشنی میں پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے۔ اور ان مشائخ میں اور ان علماء میں سب سے بڑے علماء، بزرگان دین صحابہ ہیں، وہ ہمارے سلف ہیں، سلف صالح۔ ہم ان سے سیکھ کر نبی کی پیروی کرتے ہیں۔ حدیثیں ہمیں کہاں سے ملیں؟ کنہوں نے ہمیں حدیثیں پہنچائیں؟ محفوظ کس نے کی تھیں حدیثیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو فرمائی تھیں وہ حدیثیں؟ مطلب وہ اقوال، اپنے فرامین کن کو کہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کن کی اصلاح کی تھی؟ اس زمانے میں کون تھے؟ آپ تھے، ہم تھے، کون تھے؟ وہ صحابہ تھے۔ انہوں نے سنا، انہوں نے یاد کیا، کسی نے لکھ لیا، کسی نے محفوظ کر لیا، لیکن باضابطہ کوئی کتابیں نہیں تھیں۔ کسی کے سینوں میں محفوظ تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کیسے کیسے مثالیں ملتی ہیں، اور کئی صحابہ ہیں جو بہت زیادہ حدیثیں ان کو یاد تھیں، سبحان اللہ، اور وہ منتشر ہو گئی تھی لوگوں میں۔ صحیح حدیثیں، صحیح علم، بالکل خالص علم لوگوں میں پھیل چکا تھا الحمدللہ۔ لوگ اس زمانے میں اس صحیح علم کی روشنی میں سمجھتے تھے کہ یہ بدعت ہے، فلاں انسان جو کہہ رہا ہے یا تو یہ گمراہ ہے یا اس کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔
تو اس کی اصلاح کرتے، اصلاح نہ چاہتا تو اس سے دور رہتے، اس سے احتیاط کرتے۔ بہت سخت دور تھا وہ، بدعتیں شروع ہو رہی تھیں، بدعتیں گھڑی جا رہی تھیں، جھوٹی باتیں دین میں لائی جا رہی تھیں اسلام کہہ کر۔ بہت سنگین دور تھا، جو آج ہمارے دلوں پہ یہ ہلکا ہو گیا ہے۔ بدعت تو ویسی ہے، اللہ کا دین وہی ہے، بدلا نہیں، وہی رہے گا۔ بدعتوں کا وہی حشر ہوگا، جو شروع میں ہوتا تھا وہی آخر میں ہوگا اور قیامت میں ہوگا۔ بدعت بری چیز ہے۔ گمراہی کب اچھی ہو سکتی ہے؟ گمراہی نیکی کیسے ہو سکتی ہے؟ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کے دین میں پیدا کی جائے۔ انسان 5 وقت کی اذان کے بجائے 10 وقت اذان دینے لگے دن میں، تو کیسا ہوگا؟ آپ کیا بولیں گے اس کو؟ کون مانے گا اس بات کو؟ نماز، اذان سارا جہاں مانتا ہے، یعنی تمام جہاں کے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں، اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، سارے لوگ مسلمان مانتے ہیں، چاہے پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو۔ اور اذان دیتے ہیں، یہ بھی سب مانتے ہیں۔ کیسے مانتے ہیں؟ ایسے مانتے ہیں جیسے اپنے ماں باپ کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ ایسی مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ وہ سارے لوگ مانتے ہیں۔ مگر آپ سے کوئی کہے کہ اب سے نمازیں دن میں 5 بار نہیں 10 بار ہوا کریں گی، تو آپ کیا بولو گے؟ کیا کہو گے؟ آپ مان لو گے اس کی بات کو؟ نہیں، آپ وہ کہو گے کہ بھائی نماز کے وقت اذان ہوتی ہے، پھر یہ اضافے یہ تو گمراہی ہے، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کریں گے آپ ایسا؟ ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے بندوں بندیوں، یہی کہنا چاہ رہا ہوں، شب معراج بھی ایک ایسی ہی رات ہے۔ جو بھی گناہ اور بدعتیں ہوتی ہیں دین میں، اسلام کے نام پر، آپ اس وقت تحقیق کر لیا کریں۔ اسی طرح کریں تحقیق جس طرح آپ جانتے ہیں کہ وضو ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے۔ آپ اس میں ملاوٹ نہیں کر سکتے۔ وضو کو کیا کہتے ہیں، کس بات کو وضو کہتے ہیں، کس کام کو، کس فعل، کس عمل کو وضو کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اور نماز کسے کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہر بار اپنے ذہن کو، اپنی صحیح معلومات کو استعمال کر آپ راہ راست پر آنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بچائیے، اور جو لوگ آپ کو باور کراتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کی اصلاح کریے، ان کو سدھاریے۔ نہیں سدھار سکتے ہیں تو ان سے دور رہیے، پرہیز کیجیے اس معاملے میں۔ انسانی نعتوں میں نہیں، لیکن دینی اعتبار سے ان سے پرہیز کیجیے، کیونکہ وہ آپ کے دین کو بگاڑنے والے لوگ ہیں۔ وہ آپ کی اصلاح نہیں کریں گے، ان کی معلومات کے چپکے اور بہت غلط ہیں۔ وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح معلومات پیش کریں لوگوں کو۔ بالکل تاریک ہے ان کی معلومات، غلط معلومات ہیں ان کے علماء کو جنہوں نے سکھایا وہ صحیح علم ان کو حاصل نہیں تھا۔ انہوں نے صحابہ کرام کے اقوال نہیں لیے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، ان کے حدیث کا منشا، مقصد، غایت نہیں سمجھی، اس کو پروف سے نہیں لیا، اس کو دلیل سے نہیں لیا، اس لیے وہ گمراہ ہوئے۔ ان کے جیسے عقائد رکھے، وہ علم بھی ویسے ہی حاصل کرتے رہے۔ جس انسان کا عقیدہ قبر پرستی ہو، جو غیر اللہ کو پکارنے کا قائل اور عادی ہو، وہ انسان کیا کہے گا وہ انسان؟ قرآن میں بھی وہ ویسی باتیں مانے گا اور گھڑے گا جو اس کے عقیدے کے موافق ہوں گی۔ اس کا عقیدہ غلط ہے، غیر اللہ کو پکارنے کا وہ قائل ہے، تو لازمی بات ہے وہ اللہ کی آیتوں پر جہاں توحید کا ذکر آیا وہاں پر وہ یہی کہے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیر اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اسی طرح جو انسان بدعتوں کا قائل ہوتا ہے وہ بدعتوں کے ماننے لگتا ہے اور منوانے لگتا ہے۔ جو انسان بدعتوں کا قائل ہوتا ہے، بدعتیں دین میں اتنے کام، نئے کام، یا بہت صدیوں سے کی جانے والی ایسی عبادتیں جن کو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بدعت ہے، عبادت نہیں، گناہ ہے، ثواب نہیں، گمراہی ہے، ہدایت نہیں، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں وہ ہدایت ہے، وہ ثواب ہے، عبادت کرنی چاہیے۔ جن کا عقیدہ ایسا ہوگا وہ قرآن اور حدیث کے دلائل کو بھی ویسے ہی منوائیں گے۔ وہ خود یہ نہیں مانیں گے کہ
اس کی تہ میں کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے، وہ علم، وہ دلائل قرآن، وہ دلائل حدیث کیا معلومات صحیح پیش کر رہی ہیں. جو صحیح معلومات ہے وہ اس کو اخذ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ نہیں لے گا. وہ انسان وہ باتیں لے گا، یا نہیں تو غلط منائے گا، مان لے گا خود سے کہ یہ جائز ہے، اور اس کے آڑ میں وہ کوئی ایک حدیث اور آیت سنا کے خاموش کرا دے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایک مفسر نے اس کی مکمل تفسیر کی، وہ طبع ہوئی، چھپ گئی وہ، لیکن معلوم یہ ہوا کہ یہیں پر اتنا بڑا جھول ہے، اتنی بڑی خطا غلطی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، غلط بیانی کر دی اس مفسر نے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اس کے آسان الفاظ ہیں، آسان سی بات ہے یہ. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بس یہ قطعی بات ہے، بالکل فائنل بات ہے. اللہ کے سوا مسلمان کسی کی عبادت نہیں کرتا. توحید ہے یہ، مان لیا. ہم سب ماننا چاہیے اس بات کو، جو نہیں مانتے ان کو ماننا چاہیے. اور عموماً الحمدللہ سارے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. لیکن اللہ ہی کی عبادت کا دعویٰ کرنے والے لوگ اللہ ہی کی نہیں کرتے ہیں. دعووں سے کچھ نہیں ہوتا. ویسے ہی ماننا چاہیے، ویسے ہی کرنا چاہیے جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، صحابہ نے کیا تھا، مانا تھا. پھر غیر اللہ کو کیسے شریک کر لیتے ہیں؟ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، مگر پھر ہی کی میں غیر اللہ آ جاتا ہے تو ہی کی نہیں رہ جاتی. اور انسان کا صرف دعویٰ، جھوٹا دعویٰ یا کم علمی کی باتیں رہ جاتی ہیں. اللہ سب کو مزید علم عطا فرمائے، خالص علم عطا فرمائے. علم دریا ہے، لیکن ضروری معلومات حاصل کرنا واجب ہے، جس سے ہمارے دین و دنیا کی اصلاح ہوتی ہے، جس سے ہمارا دین بہتر ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ بہتر ہوتا ہے، ہماری نمازیں درست ہوتی ہیں، ہماری عبادتیں درست ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں. پھر وہ جنت کا ذریعہ تک بن جاتی ہیں باذن اللہ تعالی. اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتی ہیں. آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے صحیح علم کی وجہ سے. تو وہ اتنا علم تو حاصل کرنا واجب ہے، سب کو سیکھنا چاہیے. ضروری احکام و مسائل سب کو جاننا چاہیے، فرائض و واجبات ضرور سب کو جاننا چاہیے. اور جو جانیں تو برابر صحیح جاننے کی کوشش کریں، دلائل کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں. پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تیری ہی مدد حاصل کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ بھی واضح بات ہے. لیکن اس میں جب کسی انسان کو چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو کہتا ہے کہ مجھے ذرا کچھ سہارا دے دو، پیساکی لے لیتا ہے، کچھ بھی ایک اسٹینڈ لے لیتا ہے وہ، یا کوئی اس کا شیڈول پکڑ کے یا ہاتھ پکڑ کے اس کو آگے تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہ مدد مراد نہیں ہے. کوئی بھوکا ہے، مجھے کھانا کھلا دو، مدد طلب کی نا اس نے. وزن ہے، میں اٹھا نہیں سکتا، اٹھا دو. بیمار ہوں، دوا نہیں لا سکتا، لا کر دوا دے دو. بہت دور ہے، میں نہیں جا سکتا، ذرا آپ جا کر آ جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہیں نا باتیں؟ یہ مدد مراد نہیں ہے. وہ سارے اسباب ہیں. مدد تو اللہ کر رہا ہے جس نے سب کو زندگی دی، انسان کو جینے کی قوتیں، جس نے سب کو زندگی دی، وہ صلاحیتیں، وہ قوتیں دی. سب کے مقدر میں اتنی قوتیں، اتنے ارزاق لکھ دیے. کس نے لکھے؟ اللہ نے. کس نے دیا وہ سب کچھ؟ اللہ نے. وہ طاقتیں، وہ صلاحیتیں کس نے دی؟ اللہ نے. سبحان اللہ. کل تک وہ تھا نہیں، کس نے پیدا کیا اس کو؟ اللہ نے. خالق کون ہے؟ اللہ ہے. مالک کون ہے؟ اللہ ہے. سبحان اللہ. مسبب کون ہے؟ اللہ ہے. مسبب اللہ ہے، فقط اللہ ہے.
یہ بات ہے. مسبب فقط اللہ ہے، باقی سب اسباب ہیں. یہ سب سارے لوگ اسباب ہیں، ایک دوسروں کے لیے اسباب ہیں. ان میں کوئی مسبب نہیں ہے سوائے اللہ کے. مخلوق ہے سب، اللہ خالق ہے، وہ مسبب ہے. سب کو یہ اسباب دے، وہ اسباب اختیار کرتے ہیں تو ان کے وہ کام ہو جاتے ہیں. اسباب نہیں اختیار کرتے ہیں تو کام نہیں ہوتے. ذرائع، اسباب، وسائل، یہ سبب اختیار کیا وہ کام ہو گیا. سبحان اللہ، اسباب ہیں یہ، لیکن مسبب اللہ ہے. تو مسبب کی بات ہو رہی ہے وہاں پر. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو وہ مسبب، اللہ نے اسباب پیدا کیے. وہ اس انسان کے پاس بے بس انسان کچھ کر نہیں سک رہا تھا. مریض انسان ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا. گمراہ انسان سمجھ نہیں پا رہا تھا. تو اللہ نے کیا کیا؟ اس نے جب دعا کی، یا دعا کیا نہ کیا، لیکن اللہ نے اس کو کیا کیا؟ سبب دے دیا. اس کو ڈاکٹر نصیب کر دیا جو اس کا علاج کرتا ہے، اس کو دوا دیتا ہے. ذریعہ ہوا نا وہ. ڈاکٹر کے بس میں ہے کہ کسی کو شفا دے دیں؟ ممکن ہی نہیں. یا دوا کے بس میں ہے کہ وہ کسی کو ٹھیک کر دے؟ ممکن ہی نہیں. یا کتابوں کے بس میں ہے کہ وہ کسی کو علم دے دیں؟ ممکن ہی نہیں ہو سکتا. کیسے تصور ہمارا اگر خراب ہو گیا تو ہم سمجھیں گے کتابیں علم دیتی ہیں؟ نہیں، سب کچھ دینے والا اللہ ہے. کتابیں ایک ذریعہ ہیں، انسان پڑھتا ہے، سمجھتا ہے. استادوں کی ضرورت ہوتی ہے، دوا کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. وہ دیکھ کر سمجھ کر دوا دیتا ہے، علاج ہو جاتا ہے. مگر سب اسباب ہیں، مسبب اللہ ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد حاصل کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے اللہ سے رجوع ہوتے ہیں. لیکن مفسرین، کتنے ایسے مفسرین ہیں، تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ. غلطی ہو جانا الگ بات ہے، لیکن غلط عقائد کو پھیلانا، اس کو ترویج دینا، اس کو عام کرنے کی کوشش کرنا بڑا سنگین گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. انسان پہلے صحیح علم تک پہنچے، صحیح تحقیقات کرے، اس کے بعد وہ علم کو لوگوں کے بیچ رکھے، ان میں پھیلائے، ان کو سکھائے. جن کے دلائل ضعیف ہوں، جن کے دلائل بے بنیاد ہوں، وہ علم کیسا ہوگا، اس پہ عمل کیسا کیا جا سکتا ہے؟ وہ گمراہی اور ضلالتوں کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہ بھی اسی علم کا ایک نتیجہ ہے کہ شب معراج منائی جاتی ہے. شب معراج منائی جاتی ہے. کیوں منائی جاتی ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تو دین نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات نہیں منائی ہے. معراج کی رات، جاگنے کی رات کہاں سے آ گئی؟ دیکھیے تو پتہ چلے گا. تاریخ اٹھائیے آپ، احادیث کی کھوج کیجیے آپ، تو معلوم یہ ہوگا بالآخر خلاصہ کلام کے یہ ایک بے بنیاد بات ہے، لوگوں نے بنا لیا ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. یہ عبادت نہیں ہے، یہ انسان کا وہم و خیال ہے، اس کو عبادت سمجھ بیٹھا ہے. گمراہی ہے دراصل. اللہ سے دور کر دینے والا عمل ہے، وہ عبادت سمجھ بیٹھے ہیں. وہ تصور غلط ہے، وہ علم غلط ہے، وہ فقہ غلط ہے، وہ دلائل غلط ہیں، گمراہی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ دین میں کا ایک حصہ نہیں ہے، یہ دین کا جز نہیں ہے، یہ دین میں داخل نہیں ہے، یہ عمل دین کا نہیں ہے، لوگوں نے بنا لیا ہے. شب معراج، شب بارات کا بھی یہ حال ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ جو بات گھڑی ہوئی ہوتی ہیں، جو بات بے بنیاد ہوتی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے. آتھینٹک جو ہوتا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. دین کا معاملہ بہت اہمیت کا ہوتا ہے.
یہ دین ہی آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے، یہ دین ہی اللہ سے آپ کو ملاتا ہے، یہ دین ہی سکھاتا سمجھاتا ہے کہ انبیاء کون ہیں، رسول کون ہیں، صحابہ کون ہیں، جنت کیا ہے، آخرت کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کو کیسے ماننا چاہیے، سب کچھ دین سکھاتا ہے۔ اور دین میں اتنی لاپرواہی کہ کچھ بھی سیکھ لیا، کچھ بھی سن لیا، اس پہ عمل کرنے لگ گئے، اس پر کرنے لگ گئے اور بس عبادتیں سمجھے کہ قبول ہو گئیں۔ کچھ نہیں ہوگا، بربادی ہے، گمراہی ہے، وقت کی خرابی، پیسے کی خرابی، طاقتوں کی خرابی، ہر وقت کا ضیاع، جو بربادی، پیسے کی بربادی۔ وہ پیسہ کسی اور کو دے دو، کام آئے گا، دعا لگ جائے گی یا نیکیاں مل جائیں گی، یا پیسہ کہیں لگا لو، آپ کو انکم ملے گی۔ وقت اپنا بچا کے رکھو، اپنی اچھائی میں، اچھائی کے لیے، اچھی عبادتوں کے لیے، فرض نمازوں کے لیے وہ وقت لگاؤ، آپ وقت بچ جائے گا، آپ کا صحیح جگہ پر لگے گا، صحیح کام آپ نے کیا، وقت کا صحیح استعمال کیا، پیسے کا صحیح استعمال کیا آپ نے، اپنے دل دماغ کا، اپنی قوتوں کا صحیح استعمال کیا آپ نے۔ اگر آپ ویسے نہیں کرتے ہیں تو یوں ضائع کرتے رہیں گے، پیسہ بھی ضائع ہوتا رہے گا، آپ کو ثواب نہیں ملے گا، قوتیں بھی آپ کی ضائع ہو جائیں گی، آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ کی عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، آپ کو کچھ نیکیاں نہیں ملیں گے۔ تو آپ کو کیا ملا پھر؟ آپ نے دیکھا دیکھی کی، انہوں نے کیا آپ نے بھی کیا، انہوں نے کیا آپ نے بھی کیا، کب تک ایسا؟ کیا ملنے والا ہے آپ کو اس سے؟ یہ رات جاگنے کی رات نہیں ہے، جو شب معراج ہے، جب شب بارات ہے، یہ جاگنے کی راتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت میں اس کا ذکر آتا ہے، اس کا ذکر آتا ہے حدیث میں، لیکن من گھڑت حدیثیں ہیں یا کچھ ضعیف حدیثیں ہیں، بہت زیادہ ضعیف، جن پہ عمل نہیں کیا جا سکتا جن پہ عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں عمل صرف وہ کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، فرمایا ہے اور تائید فرمائی ہے یا اس کی رغبت دلائی ہے، اور جس کو لے کر صحابہ کرام عمر تمام عمل کرتے رہے، اسی اطاعت میں، اسی بندگی میں زندگی گزارتے رہے۔ آپ بندگی بغیر دین جانے اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے، اور جب دین جاننے لگیں تو صحیح جاننے کی کوشش کریں، پختہ علم، پختہ معلومات، پختہ دلائل کی روشنی میں عمل کریں، عبادت کریں، زندگی گزاریں، خوش رہیں۔ یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آج شام شاید واللہ عالم جہاں جہاں بھی وہ رات ہوگی، لوگ اس میں بہت جاگتے ہیں، پکوان کرتے ہیں، صدقے خیرات کرتے ہیں، راتوں میں عبادتیں کرتے ہیں، مساجد میں جا کر عبادتیں کرتے ہیں، کوئی راستوں میں، روڈوں میں چلتے پھرتے کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ آپ کھائیے پیجیے آپ، لیکن اسی رات میں کیوں؟ گھومنا پھرنا ہے، گھومیے پھریے آپ، جو چیز سلیقے سے ہو، ٹائم ٹیبل سے، اس میں خیر برکت زیادہ ہوتی ہے، جو بے ڈھنگی سے ہوتی ہے چیزیں، اس میں خیر کم ہوتی ہے، اور گمراہی ہو یا گناہ کا کام ہو تو گناہ ہے، وہ گمراہی، اس میں کوئی خیر نہیں۔ آپ راتوں میں پھرتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ کیا ہے؟ اسی رات کو آپ، روز کوئی بھی رات نہیں نکلیں گے بندے، لیکن نہ جانے کیوں عبادت کرنے والے اس رات کو عبادت کے لیے مصروف ہو جائیں گے، اور اس رات عبادت نہ کرنے والے روڈوں پہ گھومتے پھرتے موج مستی کرتے نظر آئیں گے۔ کیوں اسی رات کو؟ کیوں؟ اگر آپ کو رات میں ہی پھرنا ہے، کھانا پینا ہے، تو آپ کھاؤ، اپنی حفاظت کا خیال کرتے ہوئے۔ رات جاگنے کے لیے نہیں، آرام کے لیے ہوتی ہے۔ یہ باتوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کبھی دل چاہتا ہے تو کھاؤ، نکلو، رات میں بھی آپ جاؤ، کھاؤ پیو، لوٹ جاؤ سلامتی سے اپنے گھر۔ وقت ضائع نہ کرو، اپنا وقت، اپنی عمر نہ برباد کرو۔ لیکن اجازت تو ہے، آپ رات میں کھا سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ضرورتاً، لیکن اسی رات کیوں؟ وہ بھی گناہ ہے، اسی رات کو نکل کے پھرنا، کھانا پینا، وہ سب گناہ ہے۔ اگر میں چلا جاؤں آج کی رات، جب وہ رات آئے، اس رات میں نکل کے کھانے پھرنے کے لیے نکلوں میں، تو عام طور پر تو میں پھرتا نہیں ہوں ایسا، کیا صحیح رہے گا؟ وہ صحیح رہے گا کیا؟ وہ جو انسان راتوں میں نکلتا پھرتا نہیں ہے، وہ خاص اسی رات کو نکل رہا ہے، پھر رہا ہے، کیوں؟ انجوائے کر رہا ہے وہ۔ اسی طرح غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ وہ گھومنا بھی حرام ہوگا، کیونکہ اسی رات کو اس نے چنا، وہ یہ جان کے نکلا کہ آج شب معراج ہے، آج جاگنے کی رات ہے، موج مستی کرو یا عبادت کرو، کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ، تو یہ حرام ہے۔ اگر خالص ایسی نیت سے انسان نکلے، آج کچھ بھی نہیں، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں جا کے باہر کچھ کھا کر آؤں، بس ٹھیک ہے، جاؤ کھاؤ آؤ، بات ختم۔ لیکن اس سے اس رات کو نہ جوڑو۔ ایک رات تصوری رات ہے، وہ بنائی گئی رات ہے، کہا گیا ہے کہ شب معراج ہے،
شب معراج، شب معراج کون سی شب معراج؟ اللہ کے رسول نے نہیں کہا یہ سب، صحابہ نے نہیں کیا یہ سب. یہ لفظ کہاں پر ملتا ہے؟ آپ بولیے، آپ یہ لفظ کہاں ملتا ہے؟ عربی میں اس سے اسراء و معراج کہتے ہیں. اسراء و معراج مختصر یہ کہ اس کو اردو میں عام طور پر کیا بولتے ہیں؟ پورے ہندوستان، پاکستان جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے، کیا بولتے ہیں لوگ اس کو؟ شب معراج بولتے ہیں. تو آپ مخصوص شب معراج جان کر ہی آپ باہر گھومنے نکلتے ہیں، شب معراج جان کر ہی آپ عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں. تو اللہ کے بندو جو ایسا کرتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ شروع سے عادی ہیں، جو لوگ ہمیشہ عبادت کرنے کے دن رات کبھی بھی عبادت کرنے کے عادی ہیں، فرض نمازیں پڑھ لیتے ہیں. جو لوگ عبادتیں کرتے ہیں رات میں، کوئی تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، تو کوئی تلاوت قرآن کرتے ہیں، کوئی دعا کے لیے اٹھتے ہیں، کوئی درود و استغفار، کوئی تسبیحات پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں رات میں اٹھ کر، تو الحمدللہ ان کا وہ معمول ہے، ان کی وہ عادت ہے، وہ عبادت کے عادی ہیں، عبادت گزار ہیں. وہ راتوں میں اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پہلے سے کرتے آ رہے ہیں. وہ کوئی ہمیشہ کرتے ہیں، کوئی کبھی کبھی کرتے ہیں. تو ویسی عبادت آپ کریں، وہ مطلب ہمیشہ کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے. اسلام اس بات کی رغبت دلاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے. اللہ ہم سب کو مزید توفیق، نیک توفیق عطا فرمائے، خالص اخلاص عطا فرمائے. اسی کے لیے ہمارا عمل، اسی کے لیے ہماری عبادت، اسی کے لیے ہمارا کہنا بولنا ہو. اللہ قبول فرمائے. لیکن وہ عبادت کرنے والے لوگ جب اس رات میں بھی عبادت کر لیتے ہیں، ان کو یہ سمجھ کے نہیں کرتے کہ آج شب معراج ہے، جاگنے کی رات ہے، یا شب برات ہے، آج جاگنے کی رات ہے، عبادت کرنا چاہیے. یہ تصور نہیں رہتا ان کا، کیونکہ وہ عبادت گزار ہیں، ہمیشہ ہی عبادت کرتے ہیں. وہ اس لیے اس رات بھی وہ عبادت کر لیتے ہیں. اور وہ رات کوئی خاص رات ہے نہیں، دراصل وہ بھی ایک عام رات ہے، وہ جاگنے کی کوئی رات نہیں ہے. ویسا تصور غلط ہے. وہ بھی راتوں میں سے ایک رات ہے، عام رات ہے، اس میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے. جو روز مرہ انسان کرتا ہے، جو روز راتوں میں کرتا ہے، وہی اس رات میں کرنا ہے. اس کی تعین کر لینا، اس رات کو مخصوص خاص بنا لینا، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے. اور گمراہی، ہر بدعت جہنم میں جائے گی. تو کیا کون چاہے گا عبادتیں کر کے جہنم میں جائے؟ وہ راستہ، وہ اچھا طریقہ ہی نہیں ہو سکتا نا. وہ عبادت ہی غلط ہے جو جہنم کو لے جائے. جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے راستہ، وہ عبادت نہیں ہو سکتی، وہ اچھا نیک کام نہیں ہو سکتا. عبادت کو جانے والے راستے سب عبادتوں، یعنی جنت کو جانے والے راستے اچھی عبادتوں کے ہوتے ہیں. عبادت ایسی ہوتی ہے جو جنت کو لے جاتی ہے باذن اللہ تعالی. عبادت ایسی نہیں ہوتی جو جہنم میں پہنچا دے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے. اس وجہ سے ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. شب برات ہو، شب معراج ہو، یہ بالکل نہیں جاگنا چاہیے. آپ عام طور پہ جاگنے کے عادی ہیں، آپ جاگتے رہیے. لیکن عبادت کے لیے جاگنا، اس نائٹ کو، اس رات کو شب معراج کہہ کر مان لینا، اس طرح بلیف کر لینا غلط ہے. یہ تصور جو آپ کے ذہن میں بیٹھا ہے، یہ جو فہم آپ کو دیا گیا ہے، آپ اس کو نکالیے. آپ اپنی اصلاح کیجئے، دوسروں کی اصلاح کیجئے. کس طرح کے؟ یہ مانیے آپ، اس سے بڑی دلیل ہو کیا سکتی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے وہ رات، نہیں منائی ہے وہ رات، نہیں عبادت کی ہے ویسی راتیں کہہ کر. مخصوص کوئی رات ہے ہی نہیں وہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جد چاہتا، جب ممکن ہوتا، جب ہوتا اکثر عبادت کرتے. کبھی نہیں بھی کرتے راتوں میں عبادت، سبحان اللہ. لیکن اکثر تر رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کی عبادت کیا کرتے. آپ کے پیر سج جاتے، سبحان اللہ. افلا اکون عبدا شکورا. سبحان اللہ، شکر گزاری اختیار کرتے اللہ کی، عبادتیں کرتے راتوں میں. لیکن مخصوص راتیں بنا کر نہیں کرتے. مخصوص رات آپ کے لیے ہے، شب قدر ہے، سبحان اللہ. رمضان کی وہ رات شب قدر، لیلۃ القدر. تو وہ رات میں آپ بالکل عبادت کیجئے. آپ کو اسلام اس بارے میں حکم فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں تلقین فرماتے ہیں. بلکہ اس رات کا انتظار کرنا اور پھر اس بارے میں جستجو کر کے، کھوج کر کے، آج ہوگی کل ہوگی، آج ہوگی کل ہوگی، آج بھی عبادت کرو، کل بھی عبادت کرو. اس طرح جستجو کر کے عبادت کرنے کا بھی حکم فرماتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تحروا لیلۃ القدر، ڈھونڈو لیلۃ القدر کی تلاش کرو، جستجو کرو، بیٹھ جاؤ عبادتوں کے لیے، ٹھہر جاؤ عبادتوں کے لیے. وہ الگ طریقہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ وہ فرماتا ہے. لیکن یہ راتیں ایسی ہیں لیلۃ القدر،
لیلت کیا کہتے ہیں استغفر اللہ اردو میں، شب قدر، شب برات، یہ ایسی راتیں ہیں نہ اللہ بھولا تھا، حاشا اللہ بھولتا نہیں، اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھولے تھے، بلکہ منائے نہیں ہیں، کیونکہ اس کا کوئی تصور ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اگر ایسی کوئی رات ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے، اللہ تعالیٰ فرمایا ہوتا نبی سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا ضرور صحیح تذکرہ ملتا۔ اس کا صحیح تذکرہ نہیں ہے، کہیں جھوٹے یا ضعیف تذکرے موجود ہیں۔ تو جھوٹ پہ دین نہیں چلتا، جھوٹ پر دین نہیں چلتا، دین سچ ہے، دین حقیقتوں سے چلتا ہے، صحیح دلیلوں سے چلتا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں چلتا ہے انسان کا دین۔ ہم کوئی عبادت کریں اور نہ جانے کہ قبول ہو رہا ہے نہیں، صحیح ہے یا نہیں ہے، تو ہم ایسی عبادت کریں کیوں؟ اور جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ عبادت کا طریقہ نہیں ہے، ہم تو عبادت وہی کر رہے ہیں جو عام طور پہ کی جاتی ہیں عبادتیں، لیکن وہ فلاں وقت میں کر رہے ہیں مخصوص، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ کیا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس رات کا ذکر نہیں فرما رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں ایسی بات پیدا کرے جو اس میں نہیں ہے تو وہ رد ہے، یعنی ٹھکرا دی جائے گی، وہ قبول نہیں ہوگی عبادت۔ تو اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی صحت، اپنی قوتیں بچا لیں، اس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے گا، ثواب عطا فرمائے گا، آپ کی مرادیں پوری کرے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں اپنی رضا اور جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ سے ہم سب جنت کے طلبگار ہیں، اللہ سے دنیا میں ہم حفاظت اور خیر برکت کے طلبگار ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں سب کو ہدایت عطا فرمائے، جہاں بھی انسان آباد ہیں اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ھذا واللہ اعلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔